الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ ذاتی تصاویر گھر میں لٹکانا۔ سوال کیا گیا ہے، میں نے اپنے گھر میں اپنی اور والدین کی تصاویر لٹکا رکھی ہیں، مجھے ان کا کیا کرنا چاہیے؟ اللہ رب العزت آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی۔ میرے سائل بھائی، آپ کے لیے ضروری ہے کہ ان تصاویر کو فوراً زائل اور ختم کر دیں، کیونکہ حدیث میں نبی علیہ الصلاۃ سے تصاویر بنانے اور رکھنے کے متعلق بہت شدید قسم کی وعید آئی ہے۔ اسی سلسلے میں نبی علیہ الصلاۃ نے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو حکم دیتے ہوئے فرمایا، تم ہر تصویر کو مٹا دو اور جو قبر ملے اسے زمین کے ساتھ برابر کر دو۔ صحیح مسلم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 66۔ گھر وغیرہ میں زیرو کی تصاویر لٹکانے سے وہاں رہنے والے اللہ کے فضل عظیم سے محروم ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس گھر میں فرشتے ہی داخل نہیں ہوتے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ نے فرمایا، جس گھر میں مجسمہ یا تصویر ہو وہاں فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ اسے امام احمد نے روایت کیا ہے اور یہ صحیح الجامع حدیث نمبر 1961 میں بھی ہے۔ اگر آپ چاہیں تو ان تصاویر کے بدلے دوسری تصاویر جو زیرو کی نہ ہوں، مثلا درخت، پہاڑ، سمندر اور اسی طرح قدرتی مناظر وغیرہ کی تصاویر میں بدل سکتے ہیں، یا دوسرے نقشہ جات وغیرہ جن میں زیرو کی تصویر نہ ہو وہ لگا سکتے ہیں، لیکن اس میں بھی اسراف اور فضول خرچی نہیں ہونی چاہیے۔ اور جو تصاویر لٹکا رکھی ہیں انہیں مٹانا اور زائل کرنا یا پھر ان میں تبدیلی کرنا انتہائی ضروری ہے، اور انہیں محفوظ کر کے اور سنبھال کر رکھنا جائز نہیں۔ اور یہاں ایک قابل ذکر بات یہ ہے کہ فوت شدگان کی تصاویر رکھنا اور لٹکانا غم اور پریشانی میں مزید اضافہ کے علاوہ کچھ نہیں اور بلا فائدہ ہیں، بلکہ ہو سکتا ہے کہ یہ ان کی تعظیم کی طرف لے جائے جو کہ توحید کے منافی ہے۔ اور ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ نوح علیہ السلام کی قوم میں جو شرک پھیلا تھا اس کا سبب بھی تصاویر لٹکانا تھا۔ انہوں نے نیک اور صالح افراد کی تصاویر لٹکا رکھی تھیں، اس لیے ان تصاویر سے جتنا بھی اجتناب کیا جائے بہتر ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو ایسے اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے جن اعمال میں اس کی رضا اور خوشنودی ہو۔ فتوی الشیخ محمد صالح المنجد، واللہ تعالی اعلم۔ اسلام QA ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 7918۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔